اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دادا نے چاہا کہ چھوٹا بیٹا ہی تعلیم حاصل کر لے۔ بڑے دونوں تو کھیتی باڑی میں مگن رہتے تھے۔ یوں ابا سے انہوں نے امیدیں وابستہ کر لی، لیکن انہوں نے پڑھائی میں دلچسپی نہ لی۔ صرف 7 جماعتیں پاس کی اور مڈل کا امتحان دے کر اسکول سے بھاگ نکلے۔ دادا نے سختی کی کہ تم نے اسکول جانا ہے، کم از کم میٹرک تو کر لو۔ اس سختی کا یہ اثر ہوا کہ ابا بگڑے ہوئے لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ پہلے سگریٹ، پھر چرس شروع کر دی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر دادا جان نے سوچا کہ بیٹی کو شادی کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے، شاید اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں اور آوارگی کم ہو جائے۔ قرۂ فال میری والدہ بشرا کے نام نکلا اور ان کی قسمت میرے ابا جان کے ساتھ پھوٹ گئی۔ امی نے 6 جماعتیں پاس کی تھی، تب ان کی عمر محض 16 برس تھی اور وہ دادا کے بھائی کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے رواج کے مطابق ان دنوں رشتے صرف اپنے خاندان میں ہوتے تھے، خواہ جوڑ کے ہو یا بے جوڑ، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ والد نصیر الدین غالباً شادی کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھے، یوں وہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ گئے۔ یہ شادی انہوں نے اپنے والد کے دباؤ میں کی تھی، دل سے اپنی دلہن کو قبول نہیں کیا تھا۔ پہلے روز سے ہی بے روخی اختیار کر لی۔ وہ بیوی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ ہی ہنس کر بات کرتے، تب ان کی شریک حیات مغموم رہتی۔ شادی سے پہلے وہ کھیتوں میں تھوڑا بہت کام بھی کر لیا کرتے تھے، اب وہ بھی چھوڑ دیا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ دادا جان سمجھے چند دن کا ماتم ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، بیوی سے بھی دل لگ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جو جو وقت گزرتا گیا وہ اور سست اور کاہل ہوتے گئے۔ زیادہ وقت پہلوانی، کبڈی اور یارباشی میں بسر کرنے لگے، یا پھر چرس کا کش لگا کر لمبی تان کر سو جاتے۔ تمام دن دوستوں میں گزار کر آتے تو گھر میں سب سے منہ بنا ہوتا۔ بیوی کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو انہیں بے بھاؤ کی سنا دیتے۔ کبھی ہاتھ بھی اٹھ جاتا، اس ڈر سے بیچاری سانس گھوٹ گھوٹ کر ہماری ماں جی رہی تھی۔ جب شوہر عزت نہ کرے، دکھ سکھ کا خیال نہ رکھے، تو دوسرے بھی اس عورت کو عزت نہیں دیتے، خصوصاً سسرال والے۔ ہماری ماں کی بھی اہمیت بس اتنی تھی کہ سسرال میں سب ان سے کام کرواتے اور انہیں گھر کی باندھی سمجھتے تھے۔ وہ خاموشی سے کام کرتی، منہ سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ اللہ کریم نے سال کے سال ان کی گود میں بچے بھی ڈالنے شروع کر دیے، تو وہ اولاد کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی۔ جب تک دادا دادی حیات تھے وہ ہمارا کچھ خیال کر لیتے تھے۔ ان کے بعد ماں بالکل بے آسرا ہو گئی، کیونکہ جس عورت کا شوہر ساتھ نہ دے، اس کی اولاد دوسروں کے رحم و کرم پر پلتی ہے، اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کا جو حال ہوتا ہے وہی ہمارا بھی ہونے لگا۔ ماں تمام دن گھر اور کھیتوں میں کام کرتی، چارہ کاٹ کر لاتی، دودھ دھوتی، مکھن نکال کر گھی بناتی، جو ہمارے چچا شہر لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ شہر میں فروخت کرنے کو امی چٹائیاں اور چنگینیاں تک بنتی تھی، تاکہ خرچہ کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ گندم، دودھ اور سبزیاں وغیرہ گھر کی ہوتی تھی، پھر بھی کپڑے لتے، صابن، جوتا، تیل کے لیے رقم درکار ہوتی تھی۔ اور ہمارے باپ کا یہ حال تھا کہ وہ چرس کا ایک سگریٹ پی کر جاڑے کی دھوپ میں چارپائی پر چادر اوڑھ کر سو جاتے، تو شام کو اٹھتے جب کھانا تیار ہو جانے پر اس کی خوشبو ان کی ناک میں جاتی۔ ہماری ماں اتنی محنت کے باوجود رقم جمع نہ کر پاتی، ہمیں ضرورت کی اشیاء کے لیے تایا اور چچا کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ میرے والد کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ ان کے بھائی کے بچے اسکول جاتے ہیں، اچھا کھاتے پہنتے ہیں، اور ان کے اپنے بچے اسکول کی وردی اور کتابوں کو ترستے ہیں۔ ہم اسی طرح ماں کی محنت پر جی رہے تھے۔ ان دنوں میری عمر صرف 12 سال تھی جب امی ٹی بی میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئیں۔ ان کو تو ہر غم سے نجات مل گئی، مگر ہمارے دکھ دگنے سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ امی کو ہمہ وقت ہلکا ہلکا بخار رہتا، خوش کھانسی رہتی تھی، مگر انہیں شہر کے اسپتال لے جانے کے تردد سے ہر کوئی بچتا رہا، یہاں تک کہ بیماری نے مکڑے کے جالے کی طرح ان کے وجود کو جکڑ لیا۔ آخر دم میں انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر اس ناتواں جسم میں اب بچا ہی کیا تھا۔ تب بھی سب ملال کر رہے تھے، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ ہم 4 بچوں کو روتا دیکھ کر ابا بھی ہاتھ ملنے لگے کہ بچوں کو سنبھالنے والی
दिन रात इनकी खिदमत करने वाली आनंद फानन इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और सारी जिम्मेदारी अब्बा पर आ पड़ी थी। तब वालिद साहब जिंदगी में पहली बार वाकई परेशान दिखाई देने लगे। ताई और चची ने हमें अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। कोई चारा ना पाकर अब्बा ने हम चारों बच्चों को अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचा दिया। अब सबने ने ये मशवरा दिया कि दोबारा घर बसा लें, वरना बच्चे यूं ही दर बदर रहेंगे। यही मशवरा फुफ्फो ने भी दिया, क्योंकि इनके बस में नहीं था कि 4 बच्चों की परवरिश करें, जबकि इनके अपने भी 6 बच्चे थे। कभी फुफ्फो हमसे प्यार करती तो कभी मार भी देती थी। इतने सारे बच्चों ने मिलकर इन्हें पागल कर रखा था। ताहम वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हम सब काफ़ी समझदार हो गए और अपने आप को किसी हद तक संभालने लगे। दादा जान के एक चचाजाद भाई कमालदीन थे, जिनकी ज़मीन हमारे दादा की ज़मीन के करीब थी। इनकी बेटी फातिमा बहुत खूबसूरत थी और वालिद साहब को पसंद थी, लेकिन वो उम्र में मेरे वालिद से 15 बरस छोटी थी। वालिद साहब चाहते थे कि इस लड़की से शादी कर लें, लेकिन इसका बाप राजी नहीं था। दरअसल वो बेहद हसीन लड़की थी और इसका बाप बेटी के बदले वट्टे सटे में रिश्ता हासिल करके खुद भी शादी करना चाहता था। वालिद साहब ने फुप्पो से कहा कि अगर कमालदीन बदले में रिश्ता मांग रहा है तो मैं अपनी बेटी शादा का निकाह इसके साथ करने को तैयार हूँ। ये सौदा दर हकीकत बड़े घाटे का था, क्योंकि वालिद साहब तो अभी जवान आदमी थे और फातिमा से सिर्फ 15 साल बड़े थे, जबकि कमालदीन उम्र रसीदा शख्स था और शादा बहन अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची थी। वालिद साहब को अपनी ख्वाहिश अजीज थी, लिहाजा उन्होंने ये सौदा मंजूर कर लिया, क्योंकि घाटा इन्हें नहीं बल्कि शादा को हो रहा था। यूं बेचारी शादा बाप की ख्वाहिश की खातिर 65 साला कमालदीन के निकाह में दे दी गई और फातिमा एक झिलमिलाती परी की मानिंद हमारे अब्बा के घर आ गई। नई माँ के आते ही फुप्पो ने हमें वालिद के घर वापस भेज दिया, क्योंकि अब हमें रोटी पकाकर खिलाने वाली आ गई थी। फातिमा अच्छी लड़की थी, वो हमसे मोहब्बत करती थी और हमारा ख्याल रखती थी। वो हमारे लिए खुशनसीब साबित हुई। इससे शादी के बाद अब्बा ने खेती बाड़ी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और अपने हिस्से की ज़मीन भाइयों से अलग करके खुद मेहनत करने लगे। इस तरह हम कुछ आसूदा हाल हो गए। कुछ अरसा गुजरा तो अब्बा ने सोचा कि खेती बाड़ी में सख्त मेहनत दरकार है, जो इनके बस की बात नहीं। उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन फरोख्त करने का इरादा कर लिया। जब ताया और चचा को ये बात मालूम हुई तो अब्बा को रोकने आए और कहने लगे कि ज़मीन से ही इज्जत है, ये रोजी रोटी का मुस्तकिल जरिया है। अगर इसे बेच दिया तो तुम कंगाल हो जाओगे, ना तुम पढ़े लिखे हो, ना नौकरी मिलेगी, आखिर करोगे क्या? मगर वालिद साहब के दिल में कारोबार करने का इरादा घर कर चुका था। उन्होंने भाइयों की बात ना मानी। तब भाइयों ने सोचा कि अब्बा के हिस्से की ज़मीन खुद ही खरीद लें और रकम देकर ज़मीन अपने नाम करवा लें। वालिद साहब को जब रकम मिली तो वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। इनका एक दोस्त शहर में रहता था। अब्बा ने इससे मशवरा किया। दोस्त ने कहा कि तुम रकम लेकर शहर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ कारोबार करा दूंगा। वो दोस्त खुद भी कारोबार करता था और अच्छा खासा कामयाब था। इसने अब्बा को एक दुकान दिलवा दी तो इन्होंने एक जर्नल स्टोर खोल लिया। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का गुजारा बेहतर हो गया। जिंदगी में पहली बार हमने सुख का सांस लिया, पेट भरकर रोटी खाई, किसी किस्म की माली परेशानी नहीं थी। अब्बा अब सुधर चुके थे, लेकिन ये सुख मेरी पहली माँ के नसीब में ना था। फातिमा की तकदीर अच्छी निकली, वो वाकई किस्मत की धनी साबित हुई। खैर, ये सब अपना अपना नसीब होता है। 2-4 साल बाद हमारे माली हालात इतने अच्छे हो गए कि वालिद साहब ने मकान भी खरीद लिया और एक और दुकान खोल ली। मैं और मुझसे छोटा भाई अब बाशऊर हो चुके थे। छोटी बहन फरजाना इन दिनों 7-8 बरस की थी और वह स्कूल जाती थी। वालिद साहब ने दूसरी दुकान भाई के हवाले कर दी और इसकी शादी चचा की बेटी नईमा से करना चाहते थे। जिन दिनों हम भाई की शादी के लिए गांव गए हुए थे, इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन शादा का खावन कमालदीन चल बसा और वो भरी जवानी में बेवा हो गई। ये दुख बड़ा भारी था और इससे बढ़कर दुख की बात ये थी कि आपा के जेठ
جو کمال الدین سے بھی 2-4 سال بڑے تھے، اب اپنی بیوہ بھاوج یعنی میری آپا شادہ سے شادی کے خواستگار تھے۔ ان کی منطق یہ تھی کہ ہم نے فاطمہ کے بدلے شادہ کو لیا تھا، فاطمہ واپس کر دو اور شادہ کو لے جاؤ، ورنہ تمہاری لڑکی کو جیٹ سے شادی کرنا ہوگی تاکہ فاطمہ کا گھر بار قائم رہے۔ یہ گاؤں والوں کی ایک بد رسم تھی جو آج بھی یہاں کے بہت سے دیہات میں رائج ہے۔ اب بیچاری شادہ پریشان تھی کہ پہلے ہی زندگی کے چند نوخیز سال ایک بوڑھے کے ساتھ گزار چکی تھی، اب دوسرے کی بیوی بننے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔ فاطمہ کو اس کے تایا نے کہلوایا کہ اگر شادہ مجھ سے نکاح ثانی پر راضی نہیں تو تم نصیر الدین کا گھر چھوڑ کر آ جاؤ، جب تم آؤ گی تو ہم عدالت سے تمہارے نکاح کی تنسیخ کروا لیں گے۔ آپا شادہ روتی ہوئی میرے بھائی کے پاس آئی اور فریاد کی کہ میرے بھائی تم ہی کچھ کرو اور مجھے ان بڑوں سے نجات دلواؤ، ورنہ مجھے کنویں میں دھکا دے دو۔ ادھر فاطمہ پریشان تھی، وہ نہ میکے جانا چاہتی تھی اور نہ ہی عدالت سے خلا لینا چاہتی تھی۔ بھائی بغیر والد کو بتائے شادہ کے جیٹ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوہ بہن کو لینے آیا ہے، کیونکہ اس کے اولاد بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا اب سسرال میں رہنے کا جواز نہیں ہے۔ وہ تم سے نکاح پر راضی نہیں، زبردستی نکاح کراؤ گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور یہ بھی سن لو، امی فاطمہ تمہارے گھر آنے پر راضی نہیں، وہ اپنا گھر اجاڑنے والی عورت نہیں، وہ عدالت جا سکتی ہیں، اس سے تمہاری نہ صرف عزت مجروح ہوگی بلکہ مقدمے پر روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس وٹے کے بدلے کی ضد چھوڑ دو، ہاں اگر تم رقم لینا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں تیار ہوں۔ فاطمہ کے تایا ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جان لیا کہ میرا بھائی دواؤں میں آنے والا بندہ نہیں ہے، یوں انہوں نے 1 لاکھ روپے کے بدلے شادہ کو واپس کرنا منظور کر لیا۔ بھائی نے رقم ادا کر دی اور اپنی بہن کو گھر لے آیا۔ بھائی نے یہ کام ابا سے مشورے کیے بغیر کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1 لاکھ دے کر بیٹی واپس میکے لانے پر ابا راضی نہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی تو کسی نہ کسی کو بیانی ہی ہوتی ہے، لیکن روپیہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ گویا شادہ کو اس کے جیٹ کے ساتھ بیانے میں میرے والد کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بھائی نے معاملہ ان کے علم میں لائے بغیر از خود حل کر لیا۔ ابا بھی گاؤں میں تھے، بھائی نے 1 لاکھ کی ادائیگی کے لیے وہ دکان فروخت کر دی تھی جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب ابا کو اس معاملے کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھائی کو برا بھلا کہنے لگے کہ بہن کو واپس لانے کے لیے تم نے اپنے رزق کا ذریعہ فروخت کر دیا۔ وہ جس گھر بہو بن کر گئی تھی، دوبارہ اسی گھر کی بہو بن کر وہاں رہنے میں کیا عیب تھا؟ اس طرح ہمارا رشتہ بھی ان لوگوں سے نہ ٹوٹتا۔ اب دوبارہ کیسے دکان خرید سکے گا؟ کب کمائے گا اور تیرا گھر آباد ہوگا؟ جب روزگار نہ ہوگا کون تم کو لڑکی دے گا؟ یہ تو تم نے بڑا گاٹھے کا سودا کر لیا۔ ابا کی باتیں سن کر شادہ رونے لگی۔ تب بھائی نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ ابا نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا اور ایک بوڑھے سے بیاہ دیا، مگر میں اب کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ شکر ہے کہ ہم شہر میں آباد ہیں اور میں نے کالج سے تعلیم حاصل کر لی۔ تعلیم نے میری سوچوں کو روشنی عطا کی۔ واقعی تعلیم یافتہ ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ میں آئندہ اپنی بہنوں کی زندگیاں برباد نہ ہونے دوں گا۔ میں جوان ہوں، دوبارہ پیسہ کما لوں گا، محنت مشقت کر کے دوبارہ دکان بنا لوں گا۔ اس نے ابا کو بھی تسلی دی کہ 1 لاکھ روپیہ کچھ نہیں، تم 1 لاکھ پر روتے ہو، میں تم کو انشاءاللہ کئی لاکھ کما کر دوں گا، مگر اب ان رسموں کو ختم کرنا ہوگا۔ بھائی کوشش کرتے رہے، بالآخر ایک دوست کی وساطت سے انہیں دبئی جانے کا موقع ملا، جہاں انہیں اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سے کافی رقم کما کر گھر بھیجنی شروع کر دی۔ بھائی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ 5 سال بعد جب وہ وطن واپس لوٹے تو اتنی رقم ساتھ لائے کہ دوبارہ دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد وہ دکان ایک بڑے جنرل اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ تایا نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، یوں بھائی کا گھر بھی بس گیا۔ ہم بہنوں کی شادیاں بھی بغیر وٹے سٹے کی رسم کے اپنے چچا زاد بھائیوں سے ہو گئی۔ ابا کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا بیڑا ایسے ہی پار ہو جاتا ہے اور وہ غلط رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔